اب جو ہائبرنیٹ ہو گئی تھی پارٹی، اب یہ پارٹی دوبارہ پیدا ہونے لگی۔ اب ہوا یہ کہ جب 13 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اکٹھا کیا کہ اب آپ کافی بیمار ہو گئے تھے، آپ نے سب کو بلایا اور کہا کہ بتائیے کہ میرے بعد کس کا خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو سب نے کہا تو میجورٹی، بلکہ میجورٹی سے زیادہ 100% سب نے یہی کہا کہ جناب یہ عمر بن خطاب کی صلاحیت زیادہ اچھی، آپ ان کو بنا دیجئے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیا تھا، اور پھر 13 ہجری میں اب فوت ہوئے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے۔ تو یہ وہ ٹائم تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جوابی ایکشن بڑا ہو گیا تھا۔ یعنی اب کیا ہوا کہ ساری یہ جو لوگ ابھی ارتداد کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، وہ سب اکٹھے ہو گئے معاملات کو۔ تو اب دوسرا ایکشن یہ آیا تھا کہ خود رومن امپائر اور پرشین امپائر دونوں نے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اس کے لیے کیا تھا کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط انہیں لکھ دیے تھے کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ آپ اگر ایمان لے آئیں تو آپ کی حکومت رہے گی، ادروائز آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو ایک وارننگ کے خطوط ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، تو وہ تھا۔ تو اب یہ تھا کہ خیر ان کے جو بھی بادشاہ تھے وہ نہیں مانے تھے، تو اسپیشلی یہ ہوا کہ یہ ایکشن شروع ہوا اور سٹارٹ ہوا تھا عراق سے۔ عراق اور ایران سے پہلے ہی انہوں نے جنگیں کرنی شروع کی تھیں، اور جو لوگ بھی ایمان لائے تھے تو کئیوں کو شہید کیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ملٹری کو وہیں بھیج دیا تھا، پہلا کام۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو رومن امپائر، یہ دونوں ہی سپر پاورز تھیں، پرشین امپائر اور رومن امپائر دونوں نے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ تو اب پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پھر شام، فلسطین، اس طرف میں وہ کیا ایکشن، اور ایکشن کیا ہوا کہ جنگیں ہوئیں، لیکن جنگیں بھی ایسی ہوئیں کہ دونوں سپر پاورز آسانی سے سرنڈر ہوتی چلی گئی۔ اور پھر یہ فلسطین، مصر، ایجپٹ اور پھر لیبیا کا ایریا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ فتح ہوا ہے۔ یعنی یہ 34 ہجری تک یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ ایران بھی، عراق بھی، یہ سب بھی ادھر فتح ہو گئے۔ اب ایک اہم یہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایکشن یہ کیا تھا کہ اب یہ اتنی بڑی زمین پہ حکومت آ گئی ہے تو اس کو مینج کیسے کریں۔ تو انہوں نے ایک کنٹونمنٹ تیار کیے تھے نئے، ایک تو کوفہ، ایک نیا شہر تھا، اور بصرہ، یہ دونوں عراق میں تھے، اور فسطاط یہ ایریا ایجپٹ میں، مصر میں، جو آج کل یہ فسطاط جو ہے آج کل القاہرہ جس کا کیپٹل ہے ایجپٹ کا، اس کے اندر یہ حصہ ہے فسطاط کا۔ اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا، یہ کیوں بنا لیا؟ اچھا یہ 3 زیادہ مشہور ہوئے، اس کے علاوہ اور بھی بنائے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ اتنے بڑی ایریا میں اگر پوری ملٹری کو ہم مدینہ منورہ میں رکھیں گے تو مینج کرنا بڑا مشکل ہوگا، اس لیے الگ الگ ایک نئے شہر بنائے اور اس میں صرف ملٹری کو ہی وہاں پہ سیٹل کیا۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہوا کہ مختلف قبائل کے لوگ جو اپنی جاہلیت میں تھے تو چلو اپنے اپنے قبیلے سے الگ ہو گئے، تو چلو ان کی ٹریننگ ہو جائے گی اور ہوتے ہوتے پھر یہ مینج کرنا آسان ہوگا۔ اچھا کوفہ اور بصرہ میں اس لیے یہ معاملہ ہوا کہ یہ عراق اصل میں ایران کا کیپٹل تھا۔ ایران کی جو بادشاہ تھے تو ان کی حکومت ادھر ان کا کیپٹل ہوتا تھا اور ایران ان کا ایک حصہ ہوتا تھا، یہ معاملہ تھا ان کا۔ تو اب یہ ہوا کہ وہاں سے مینیجر، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اور چھوٹی چھوٹی کنٹونمنٹ اور مختلف شہروں میں وہ بھی بنا لیے گئے اور یہ مینیج کر لیا۔ اچھا دوسرا یہ ہوا کہ یہ جو قیدی تھے کہ جنہوں نے پہلے ارتداد کیا تھا، اب انہوں نے توبہ کی تو فوراً عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد بھی کیا تاکہ اچھی طرح سے یہ رہیں۔ یعنی دین کا حکم تو یہی ہے نا کہ بھی آپ جنگ میں قیدی بنا لیں، اس سے آپ ٹھیک ہے سروسز بھی لے سکتے ہیں، فائنینشلی بھی لے سکتے ہیں اور ان کو آزاد بھی کر سکتے ہیں، دونوں آپشنز تھیں۔ تو انہوں نے سب کو آزاد کرنا شروع کیا تو لوگ بھی کافی بہتر ہونے شروع ہوئے۔
اب ایک بڑی امپورٹنٹ چینجز آئیں یہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جس کو فائنینشیل مینجمنٹ کا ایک یہ طریقہ کار بنا۔ عربوں کو پہلے معلوم نہیں تھا۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ ایک قبیلے کا جتنا فنڈ ہے چلو ٹھیک ہے وہ سردار لے کے اپنی کسی بوری میں وہ کر لیتا ہوگا کیش، بلکہ کیش کیا تھا، کیش کے علاوہ زیادہ اور بہت ساری یہ گندم اور چاول اس طرح کے آئٹم، اس طرح کا ایک چھوٹا سا ویئر ہاؤس بنا لیتے تھے، پھر اپنے قبیلے کو دیتے رہتے تھے چیزیں۔ لیکن اب یہ عربوں کو پہلی مرتبہ یہ آیا کہ یار اس کو کریں کیا کہ اتنی بڑی ایریا اب ہمارے پاس آیا۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے، اب قرآن پاک کا حکم یہی تھا کہ امرہم شورا بینہم، آپ مل جل کر فیصلہ کریں گے۔ تو فیصلے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے مدینہ منورہ میں جو صحابہ کرام تھے ان کو کیا، پھر اسی طرح مختلف قبائل کے جو بھی سردار تھے ان کو بھی مدینہ میں بلا کے پھر ڈسکشن ہوئی، اور یہ 6 دن تک کی ڈسکشن چلتی رہی کہ اب ان کو فائنینشیل مینجمنٹ میں کریں گے کیا۔ تو اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا پوائنٹ آف ویو وہاں پہ یہ بیان کیا۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ بھی جو ایریا بھی آپ کا ایسے فتح ہو جائے کہ جہاں آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو پھر وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہی رہے گا، وہی مینج کریں گے۔ تو یہ اسی بیسس پہ پھر تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ اگری کیا، کچھ نے اختلاف بھی کیا تھا لیکن سب مان گئے کہ بالکل ٹھیک ہے جناب، اس فنڈ کو اب وہ گورنمنٹ کی ٹریجری ہونی چاہیے۔ اب وہ ٹریجری کے لیے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا تھا کہ اسپیشلی بہت سارے زرخیز ایریاز، جیسے عراق میں 2 دریا، ایجپٹ میں ایک پورا ڈیلٹا بہت اچھا ہے، اسی طرح یہ سیریا کے اندر، جارڈن میں، فلسطین میں بہت زرخیز ایریاز تھے۔ تو وہاں سے جو ملنے لگا تو آپ نے یہی کیا کہ وہاں کے گورنر پہ رسپانسبلٹی دی کہ یہ ٹریجری اپنے ایریا کو کرے اور اپنے ہر انسان کو دینے ہیں، وہ دیں۔ اور کیونکہ اس لیے کہ اب جو زمین جتنی آئی تھی وہ ساری کی ساری رومن گورنمنٹ کی تھی، اسی طرح پرشین گورنمنٹ کی تھی، تو اس ساری کو لیا، اور اس میں جو لوگ بھی وہاں کے ایران کے اور فلسطینی اور سیرین جو لوگ بھی کھیتوں پہ کام کرتے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہی لوگوں کو، غیر مسلم تھے، کہا کہ بھائی اب ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگ یہ کنسٹرکشن آپ کریں، 50% آپ کا، 50% آپ گورنمنٹ کو دیں گے۔ تو ایسا ہی تھا یہ طریقہ اس کو، بلکہ وہ بڑے امپریس ہوئے کہ اچھا ہمارے جو رومن امپائر اور پرشین امپائر والے تو ہم سے 90% ہم سے لیتے تھے، 10% ہمارے ہاتھ میں رہتا تھا، تو یہ اتنا کر رہے ہیں، تو بڑے خوش ہوئے اور بہت سے لوگ ایمان بھی لائے تھے۔ تو اس طرح سے یہ بڑا ایک چینجز آئے، لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوا۔ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ اب بہت ساری ایسی ایک باغی تحریک پیدا ہونے لگی کہ ایک تو وہی تھے کہ جو بچ گئے وہاں سے پہلے، جنہوں نے ایک یہ ارتداد کیا تھا، تو پھر بظاہر تو توبہ کی لیکن دل تھی کہ حکومت ہماری بنے، تو وہ ہوئے، پھر ان کی نسل بھی پیدا ہو گئی اتنے عرصے میں، یار 20 سال گزر رہے تھے۔ تو اس میں ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو ایک بالکل ہائبرنیٹ کرتے ہوئے انہوں نے ایک پارٹی کو تیار کرنا شروع کر دیا، اور اسپیشلی ان کو جگہ کہاں ملی؟ عراق، ایجپٹ، یمن میں مسلم افواج کی جو ملٹری بیسز جہاں تھی وہاں انہوں نے اپنا ایکشن کیا۔ اور سٹارٹ میں انہوں نے کیا کیا، ایک ایکشن یہ کیا کہ گورنرز کے خلاف شکایتیں کرنی شروع کر دی۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ یہ جناب چلو اب یہ خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ مینج کر لیتے ہیں، تو چلو ان کو کنفیوز کر دیں تاکہ یہ گورنر چینج کرتے جائیں سلسلہ، اور پھر آہستہ آہستہ حکومت کمزور ہوگی تو ہم پھر اس پہ قبضہ کر سکیں گے۔ تو پھر یہ انہوں نے کیا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایگزامپل ہے، انہوں نے کئی گورنرز کو ٹرانسلیٹ بھی کرتے رہے کہ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں ان کو کرتے رہے، جیسے بڑے صحابہ جیسے سعد بن ابی وقاص، عمار بن یاسر، مغیرہ بن شعبہ
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ سب صحابہ کرام تھے کہ جن کو انہوں نے کوشش کی کہ اچھا بھی آپ یہاں نہیں، آپ اس ایریا میں آپ گورنری آپ کریں، تو اس طرح کیا۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ایک لیکچر میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو یہ الفاظ بڑے دلچسپ ہیں۔ یہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب گورنر بنا کے اور کوفہ کی طرف بھیجا تو فرمایا ابو موسیٰ آپ کو میں ایسی سرزمین کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے انڈے دے دیے اور ان میں سے چوزے بھی نکل آئے، اس لیے جو طریقہ آپ کو معلوم ہے اس کی پابندی کیجیے گا اور تبدیل مت ہو جائیے گا، اور نہ اللہ ہی بھی اپنا طریقہ آپ کے ساتھ تبدیل کر لے گا۔ یعنی آپ پہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں قرآن مجید میں ویسے ہی عمل کیجیے گا۔ تو اب یہ ایشو یہ ہے، یہ اسپیشلی کوفہ کا ایریا جو عراق میں بھی، یہاں پہ اب شیطان نے انڈے پیدا کر دیے اور اس سے چوزے بھی نکل آئے ہیں۔ یعنی اب مطلب یہ ہے کہ اب یہ اگلی نسل بھی پیدا ہو چکی ہے اور اب یہ کسی وقت بھی یہ ایک باغی تحریک پیدا ہو سکتی ہے، مطلب یہی ہے۔ تو بھی اس لیے آپ اسے مینیج اچھی طرح کریں تاکہ یہ ہے، لیکن سختی نہیں کرنی ہے آپ نے، اور آپ نے ہر ایک کو محبت سے ہی کرنا ہے۔ تو پلان یہی تھا۔ اتفاق سے 23 ہجری میں یہ واقعہ ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اچھا اس میں یہ تھا کہ ایک بہت سے لوگ تھے کہ جو ایران میں اور اسی طرح سیریا میں کوئی لوگ قیدی تھے، تو ابھی وہ قیدی کے طور پر کام کر رہے تھے۔ تو اس وقت پھر ایک قیدی میں یہ تھا کہ بھی یار ہماری ایک جو حکومت تھی پرشین امپائر کی، اس کو تم نے تباہ کیا، چلو اور کچھ نہیں تو میں یہ کرتا ہوں ان کے حکمران کو ہی میں کسی طرح مار دوں۔ تو اب ہوا یہی تھا کہ وہیں کے وہ غالباً فیروز نام تھا اس ایرانی شخص کا، لو تو ہوا یہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ذرا ڈسپلن کو مینج کرنے کی ان کی عادت تھی، تو وہ یہ کرتے تھے کہ نماز کی جب جماعت وہ کرتے تھے تو یہ چیک کرتے تھے کہ بھی یہ لائن صحیح ہے، صحیح لائن پہ آپ لوگ کھڑے ہیں نا، تو اس کے لیے ذرا بیچ میں یعنی وہ پورا نماز شروع کرنے سے پہلے ایک بار ایک پورا چیک کرتے تھے جاتے ہوئے۔ تو چیک کرتے کرتے ہی یہ ہوا کہ فیروز نے خنجر چھپا کے رکھا تھا، وہ سیدھا ان کے پیٹ میں مارا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، فوراً نہیں ہوئے، یعنی ان کو کوئی تقریباً کئی گھنٹے یا ایک دن غالباً لگ گیا ان کو۔ تو انہوں نے پھر یہی کیا تھا کہ بھی اس وقت یعنی پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آسانی تھی کہ بھی میرے بعد جو ہے عمر جو ہے وہ خلیفہ وہ مینیج کر لیں گے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ صحابہ کرام میں 6 ایسے آدمی تھے کہ جو بہت اچھے، جن کا ایکسپیرینس بھی تھا اور جو سب لوگ ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تو آپ نے انہی 6 کو فرمایا تھا کہ بھی آپ سب مل کے ڈیسیژن لیجئے گا کہ کون خلیفہ ہے، اور یہ کون تھے؟ عثمان، علی، پھر طلحہ، زبیر، اور ان کے ساتھ ساتھ پھر عبد الرحمن بن عوف اور پھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ ان 6 کو آپ نے فرمایا تھا اپنے ڈیسیژن خود اب کیجیے گا، اور اس میں پھر سب نے یہی کیا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ جی آپ یہ ڈیسیژن کر لیں۔ تو انہوں نے یہ باقاعدہ ووٹنگ کا ایک سلسلہ کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بھی جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت حج ختم ہوا تھا، تو لوگ بہت سے آ رہے تھے، سب سے جا کے پوچھا تو میجورٹی نے عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کرنے کا ہی وہی ووٹ ان کو ہی دیا تھا۔ تو اسی بیسس پہ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ میجورٹی عثمان رضی اللہ عنہ کو زیادہ پسند کرتی ہے، تو انہی کو انہوں نے پھر گورنر بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا کہ جو پوری اس کے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ ایریاز ہیں کہ جو خاص وہ ایریاز ہیں کہ جہاں پہ اب بغاوت تحریک آنی شروع ہوئی ہے۔ ایک ایریا یمن، ایک ایریا عراق کے اندر یہ کوفہ اور بصرہ، یہ دونوں ابھی بھی عراق کے اندر ہے، اور تیسرا یہ قاہرہ کے اندر یہ فسطاط
کا یہ جو ملٹری بیس تھی، یہیں پہ گورنر ہوتے تھے، تو وہیں سے یہ بغاوتی تحریک پیدا ہونی شروع ہوئی۔ اب اس میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے اس میں دیکھتے ہیں کہ باغی تحریک کے کیا کیا ایلیمنٹس تھے کہ جس کی بیسس پہ یہ معاملہ ہوا۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں، یہ بڑا ایک دلچسپ ایریا ہوگا آپ کے لیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ اب یہ عمر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا واقعات ہوئے، اس کو ہم ڈیٹیل سے اگلے لیکچر میں کنٹینیو کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔